ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک طرف ہے عمیر کا پچھتاوا زائرہ کو لے کر اور دوسری طرف ہے سعد کی محبت زائرہ کو لے کر جو زائرہ کو عمیر کے پاس واپس نہیں جانے دے رہی۔ آتی ہے پولیس عمیر کے پاس اور عمیر سے زویا کے متعلق سوالات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کہتی ہے پولیس عمیر سے کہ آپ کی بیوی نے کیا واقعی ہی میں آپ پر گولی چلانے کی کوشش کی تھی؟ اس بات پر عمیر پولیس سے کہتا ہے کہ ہاں، مجھے میری بیوی نے ہی مارنے کی کوشش کی تھی، اور یہی نہیں، اس نے صرف مجھے ہی مارنے کی کوشش نہیں کی، مجھے مارنے کے علاوہ بھی اس نے ایک اور قتل کیا ہے۔ یہ جاننے کے بعد پولیس حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتی ہے اور پوچھتی ہے عمیر سے کہ آخر کار وہ کون ہے جس کا قتل آپ کی بیوی نے کیا ہے۔ عمیر پولیس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میری بیوی زویا نے کسی اور کا نہیں بلکہ میری پہلی بیوی زائرہ کی ماں یعنی میری مدر ان لا کا قتل کیا ہے، جس کی سزا بیچاری بانو کاٹ رہی ہے۔ پولیس یہ بات سننے کے بعد چوکنا ہو جاتی ہے اور وہاں پر زویا جیل میں پوری طرح سے پاگلوں کی حالت میں آ چکی ہے۔ عمیر جو کہ بہت زیادہ روتا ہے اور پچھتاتا ہے اپنی ماں نسرین کے سامنے، کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا، میں نے تو بس اس بات کو ہی تسلیم کیا اور حق سچ مانا جو مجھے دکھایا گیا تھا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا اس وقت جو کہ مجھے دکھایا گیا تھا، مجھے اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے جو کچھ بھی دکھایا گیا تھا وہ صرف ایک پلان کے تحت تھا تاکہ مجھے زائرہ کو لے کر گمراہ کیا جائے، اور میں بھی اپنے دل و دماغ میں پتہ نہیں کس طرح کی باتیں سوچتا رہا۔ زائرہ سے متعلق کہ سعد اور زائرہ کے بیچ میں کوئی تعلقات ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ زائرہ نے میرے علاوہ سعد کو کبھی اس طرح کی جگہ دی ہی نہیں تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور زائرہ کو اتنی تکلیفیں دیں۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس بات پر نسرین عمیر کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کرتا۔ تمہیں جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی اور جس طرح سے تمہیں سب کچھ دکھانے کی کوشش کی، ان کے پلان کے تحت تم ان کے پلان میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ کر تم نے زائرہ پر شک کیا اور اس کی بات کو نہ مانا۔ عمیر کہتا ہے نسرین سے کہ آپ یہ بھی تو دیکھ سکتی ہیں کہ نوین کی ماں نے آ کر کس طرح کی باتیں کی تھیں۔ میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر کار نوین کی ماں نے زائرہ اور سعد پر الزام کیوں لگایا، آخر کار اسے کس نے یہ سب کچھ کہنے کے لیے کیا تھا۔ زائرہ کو لے کر عمیر پوری طرح سے پریشان ہو کر رہ گیا ہے۔ کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے زائرہ سے جا کر معافی مانگنی چاہیے، میں اس کا گنہگار ہوں۔ نسرین پریشان ہو جاتی ہے اور عمیر سے کہتی ہے کہ تم زائرہ سے معافی تو مانگنا چاہتے ہو، لیکن اگر تم نے اس سے جا کر معافی مانگی اور اس کے باوجود اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ یہ سننے کے بعد عمیر اور بھی زیادہ پریشان اور نڈھال ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ آخر کار اس نے زائرہ کو جتنی تکلیفیں اور اذیتیں دی ہیں اس کی بنا پر تو ایسا ہی ہوگا کہ اگر وہ زائرہ سے جا کر معافی مانگے گا تو شاید زائرہ اس سے معاف نہ کرے۔ وہیں پر دوسری طرف سعد جو کہ عمیر سے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کہہ چکا ہے کہ اگر اسے واقعی ہی میں اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ زائرہ کا پیچھا چھوڑ دے اور زائرہ کو طلاق دے دے تاکہ زائرہ سعد کے ساتھ شادی کر کے اپنی باقی کی زندگی خوشی سے بسر کر سکے۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا عمیر واقعی ہی میں سعد کی باتوں میں ایک بار پھر سے آ کر زائرہ سے کوئی بھی بات نہ کر کے اسے طلاق دے دے گا، یہ سوچ کر کہ شاید زائرہ سعد کے ساتھ خوش رہے، جبکہ ایسا کرنا اس کے لیے غلط ثابت ہوگا؟ اور دوسری طرف زائرہ جو کہ اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ عمیر خود آ کر اس سے معافی مانگے۔ کیا ہوگا آگے؟ دیکھتے رہیے محروم۔